السلام علیکم ویورز۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی برتھ اینیورسری کے موقع پر میں آج آپ سے قائد اعظم اور پاکستان کے حوالے سے کچھ مبشرات یعنی سچے خواب شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ان واقعات اور مبشرات کا حوالہ محترم ظہور الحسن صاحب کی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے مبشرات پاکستان۔ آپ اگر چاہیں ان خوابوں اور واقعات کے حوالے سے کنسلٹ کرنا تو اس کتاب کو اسٹڈی کریں۔ اس میں ان کے بارے میں تمام ڈیٹیل موجود ہے، ان کے حوالہ جات موجود ہیں، تاریخ کے ساتھ، دن کے ساتھ اور ناموں کے ساتھ۔ آپ وہاں سے ان کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چونکہ اسٹڈی سے بہت دور ہو چکے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، تو بہت ساری باتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم بحث میں الجھے رہتے ہیں۔ اس موقع پر چونکہ قائد اعظم کی برتھ ڈے ہے تو اس لیے بھی میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تاکہ نہ صرف کہ آپ انہیں خود سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں اور موجودہ نسلوں کو بھی اور آنے والی نسلوں تک بھی یہ باتیں پہنچیں اور ان کے دل میں پاکستان کی قدر و منزلت اور زیادہ بڑھے، انہیں اس مادری وطن سے اور زیادہ محبت ہو اور وہ ہمہ وقت اس کی خاطر تن من دھن قربان کرنے کو تیار رہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں قائد اعظم نے اپنے خاص روحانی استاد اور مقرب خاص کو، جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے خاص طور پر قائد اعظم کا ساتھ دینے کے لیے بر صغیر آئے تھے، ایک خاص مشن پر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ ان مقرب خاص کو تمام لیگی رہنما بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ نہ صرف جانتے تھے بلکہ اپنی کوئی بات قائد اعظم تک پہنچانی ہوتی تو ان کے ہی ذریعے پہنچاتے تھے۔ وہ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو اپنا زیادہ وقت دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص محترم آغا اسحاق علی صاحب کے پاس گزارا کرتے تھے۔ آغا صاحب زیر مزار مبارک آنے جانے کے واحد مجاز تھے۔ انہوں نے ایک دن قائد اعظم کے مقرب خاص کو بتایا کہ آج مجھے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور نظر آ رہے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ آج ہمارا دوست آ رہا ہے، اس کی آمد کی خوشی مناؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے؟ فرمایا، محمد علی جناح۔ چنانچہ ہم نے اس روز شیرینی وغیرہ پکائی۔ پاکستان بننے سے پہلے سرحد ہزارہ کے ایک معمر بزرگ نے، جو قائد اعظم کے نام اور مقام سے بالکل واقف نہیں تھے، انہوں نے روضہ مبارک کو خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ایک لمبے معمر صاحب سر پر ٹوپی پہنے کھڑے ہیں اور پیچھے لوگوں کا بے حد ہجوم ہے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور یہ ٹوپی والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نہیں جانتے، یہ محمد علی جناح ہیں اور یہ لوگ سب کے سب مجاہد ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آب زمزم کی بہت سی مقدار لے کر محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں پر چھڑکی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی سلہٹ پہنچے۔ سلہٹ آج کا بنگلہ دیش اور اس وقت کے مشرقی پاکستان کا شہر ہے۔ ایک اور بزرگ ہستی کے گھر ان کا قیام تھا۔ تہجد کے وقت حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، آج عالم بالا میں ہند کی تقسیم کا فیصلہ ہو کر پاکستان کے وجود میں آنے کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے۔ جد و جہد اور مصائب کا طوفانی دور گزر چکا تھا
اور پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا۔ صبح کا وقت تھا، بہت سے حضرات حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آ گئے۔ کسی نے کہا، حضرت بازار میں 5 آنے کا ایک خواب بک رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد علی جناح کو ایک جھنڈا دیا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ کسی نے تیز ہو کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ مگر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے خواب میں آ سکتے ہیں، ممکن ہے محمد علی جناح نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہو۔ مشہور درویش اور ولی اللہ حضرت مولانا سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے خواب میں 2 درویش ولی اللہ پاکستان کے بارے میں بحث کرتے ہوئے دیکھے، جن میں سے ایک درویش زمین پر لاٹھی سے لکیر کھینچ دیتا تھا، دوسرا بحث کے بعد مٹا دیتا تھا۔ اس بحث مباحثے میں آخر لکیر کھینچنے والا درویش ولی اللہ دوسرے مخالفت کرنے والے درویش ولی اللہ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور دوسرے نے اسے قبول کر لیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک داڑھی مونچھ منڈے شخص کو تاج پہنا رہے ہیں اور تاج دیکھتے دیکھتے جناح کیپ بن گئی۔ غور سے دیکھتے ہیں تو یہ شخص محمد علی جناح ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب انہیں سنایا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر میری رائے میں یہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ملک پاکستان جس کی آواز اٹھ رہی ہے، اس شخص محمد علی جناح کے ہاتھ اور اس کی کوششوں سے بن جائے گا۔ چودھری محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی اور درویش صفت انسان تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی استادوں میں سے ایک تھے۔ علامہ اقبال جب کبھی متزلزل یا متذبذب ہوتے یا یورپ اور امریکہ کی مادی ترقی سے ان کی رائے متزلزل ہوتی تو چودھری محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ انہیں حوصلہ دیتے تھے۔ علامہ اقبال ان سے اس درجہ متاثر تھے کہ اپنی بیٹی منیرہ اور اپنے بیٹے جاوید اقبال کو، جو کہ دونوں ہی ابھی بچے تھے، ان کا ہاتھ تربیت کے لیے مولانا محمد حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ چودھری محمد حسین بہت بڑے عابد، زاہد اور ولی اللہ تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ 1948 میں مولانا سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حلفیہ فرمایا تھا کہ یہ ملک پاکستان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آیا ہے اور یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ مزید فرمایا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک روزانہ پاکستان میں ورود کرتی ہے، یعنی تشریف لاتی ہے۔ عبدالحفیظ شیرازی صاحب نسبت اور بزرگوں کے اولاد میں سے ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں برصغیر ہندوستان میں پونا میں فوجی افسر تھا۔ پاکستان بننے کے بعد ہم پر دوسرے مہاجروں کی طرح قیامت ٹوٹ پڑی۔ پاکستان کے متعلق میرے جذبات، خیالات اور احساسات نہایت خراب تھے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے سلسلے میں مجھ سے جو کچھ ہوا میں کروں گا، خواہ مجھے جاسوس ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ میں پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ فرماتے ہیں جب میں پاکستان پہنچا تو میں نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ملٹری کا ماحول ہے، اور خواب میں کسی نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پاکستان بننے کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفیظ،
یہ ملک میری دعا اور اللہ کے حکم سے بنا ہے، اس کی بنیادیں نہایت مضبوط ہیں اور اس ملک کی کمان میں نے سلطان محمود غزنوی کو دے دی ہے۔ یہ ملک قیامت تک قائم رہے گا۔ عبدالحفیظ شیرازی نے کہا کہ جب میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تو میں اپنے فاسد ارادوں سے تائب ہوا اور مجھے ایک اطمینان اور قلبی سکون بھی نصیب ہوا۔ ان مسلمانوں کو جو پاکستان کے متعلق فاسد ارادے رکھتے ہیں، اس تحریر کے ذریعے آگاہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے فاسد ارادوں سے باز آ جائیں۔ وہ بالکل ناکام و نامراد ہوں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے، دنیا میں بھی اور عاقبت میں بھی۔ انہیں انشاءاللہ جہنم کا تاریک ترین گوشہ نصیب ہوگا اور ان کی کبھی نجات نہ ہوگی۔ ویئرز، یہ سارے واقعات آپ کو کیسے لگے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے سب احباب کا، محبت کرنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔